أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں 4 آیتیں ہم پڑھیں گے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپلس دیے ہیں اور ہمیں منافقوں کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں اگزامپلس کے تھرو سمجھایا ہے۔ تو ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اگزامپلس کے تھرو سمجھاتا ہے ٹاپک کو تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، ہم کوئی ٹاپک پڑھتے ہیں اور جب اس کے بارے میں کوئی اگزامپل دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پکچرائز کر پاتے ہیں، تو ہم اس چیز کو زیادہ اچھے سے سمجھ پاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگزامپلس دینے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بات ہمیں جو اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ہمیں لمبے وقت تک یاد رہ جاتے ہیں، مثال کے ذریعے اگر کسی چیز کو سمجھایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ٹیچر ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، اور قرآن میں ایگزامپلس کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چیزوں کو سمجھایا ہے۔ تو آگے آنے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کے بارے میں ہمیں اگزامپل یا مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس کی جس نے، استوقد، جلائی، نارا، آگ۔ مثلہم، مثال کہتے ہیں اگزامپل کو، اردو میں بھی مثال ہی کہا جاتا ہے۔ میم سا لام اس کا روٹ ہے، اور ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس کی جس نے، استوقد، جلائی، نارا، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول اس شخص کا جس نے آگ جلائی، ذہب، لے گیا، اللہ، اللہ تعالی، بنورہم، نور ان کا، نور ان سب کا، بہت سے لوگوں کا، وترکہم، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے۔ تو ایک یہاں کہا گیا ہے کہ پہلے تو کہا گیا کہ یہ مثال ہے، جیسے کی مثال، یعنی یہ بات جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں، جو مثال ہے، وہ پوری طرح سے 100% ان لوگوں کو ڈسکرائب نہیں کرتی، بلکہ کچھ ان کا کچھ ہم ان کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں، کہا گیا کہ ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس شخص کے آس پاس کا ماحول اس آگ سے، بھڑکتی ہوئی تیز آگ سے روشن ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گیا ان لوگوں کا نور، اور انہیں چھوڑ دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ سکتے۔ تو ایک شخص نے آگ جلائی تھی، اور یہاں بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا نور چلا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں اسے کس طرح سے ہے۔ تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ ایگزامپل کو امیجن کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، ظاہر اندھیرا ہی ہے کیونکہ اگر اندھیرا نہیں ہوگا تو آگ جلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ بے حد اندھیری رات ہے، ریگستان ہے، اور آبادی سے دور ہے، اور اندھیرا ہے، اوپر سے بادلوں کا اندھیرا ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا ظلمات، بہت سے اندھیرے ہیں، گھور اندھیرا ہے، یہاں پہ بیابان ہے، جنگل ہو سکتا ہے، سفر کے اندر ایک آدمی ہو سکتا ہے جو راستہ کھو دیا ہے جس نے،
یا وہ بھٹک گیا ہے اور نہیں پتا اسے کہاں جانا ہے، اور ڈراؤنی اندھیری رات ہے اور جنگل میں ہے یا ریگستان میں ہے، وہاں پہ جانوروں کا خطرہ ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ آگ جلائے، اور آگ جلانے سے اسے کچھ روشنی بھی ملے گی، آس پاس کچھ نظر بھی آنے لگے گا، گرمی بھی ملے گی تھوڑی اگر ٹھنڈ ہے تو، اور اسے وہاں پہ جانوروں سے پروٹیکشن بھی ملے گا۔ تو یہ شخص آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ آگ جلاتا ہے تو بہت بڑی اونچی شعلوں والی آگ جل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو کہا ہے اضاءت، یعنی بہت روشن کر دیا جس آگ نے۔ تو یہ بڑی شعلوں والی آگ ہے، اور دیکھیں ضاء جو ہوتا ہے وہ روشنی ہوتی ہے جو خود پیدا ہو، اور ایک ہوتا ہے نور جو ہوتی ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، جس سے چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، اور فجر میں جو روشنی ہوتی ہے صبح صبح وہ بھی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، وہ بھی نور ہوتا ہے۔ سورج کی جو روشنی ڈائریکٹ سیدھی ہم پر پڑتی ہے گرمی کے ساتھ، وہ ہوتی ہے ضوء۔ تو یہاں کہا گیا کہ بہت گرمی والی شعلوں والی آگ ہے۔ تو جب اس شخص نے آگ جلائی تو آس پاس کا ماحول اس کا حولا کہتے ہیں آس پاس کی جگہ کو، تو ماں جو کچھ حولا اس کے آس پاس تھا وہ روشن ہو گیا۔ حولا کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، اور ما حولہ اس کے آس پاس کا، ماں یعنی جو کچھ اس کے آس پاس، جو کچھ اس کے ارد گرد تھا، اس سب کو روشن کر دیا۔ ذہبا لے گیا، اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کا نور، و ترکہم تارا اور کا اس کا روٹ ہے، اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں، بہت سے اندھیرا، رات کا اندھیرا، اوپر سے بادلوں کا اندھیرا، اوپر سے کیونکہ آبادی سے دور بیابان میں ہے، ریگستان میں ہے، تو وہاں کا اندھیرا، تو یہ بہت سے اندھیروں میں ہے، اور انہیں چھوڑ دیا بہت سے اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ہم اسے اور سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جس نے آگ جلائی اس کے آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا، اور کیوں دیکھیں اس کے آس پاس کا جب ماحول روشن ہو گیا تو اور بھی لوگ وہاں تھے موجود جنہوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، جو اور بھی لوگ تھے وہ بھی اندھیروں میں تھے، وہ بھی بھٹکے ہوئے تھے، تو اس آگ سے انہیں بھی فائدہ ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا جو یعنی ان میں سے کچھ لوگوں کا نور لے گیا، روشنی لے گیا، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتے۔ امن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے۔ صمن کا روٹ ہے صاد میم میم، یعنی ڈیف، بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، با کاف اور میم، عمیون عین میم اور یا، عمیون کا روٹ ہے فہم لا یرجعون، را جیم عین، یہ اس کا روٹ ہے، they will not return، کہاں نہیں لوٹیں گے؟ روشنی کی طرف یہ نہیں لوٹیں گے۔ تو یہ اندھیرے میں ہے، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور اب یہ روشنی کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے اور اس ایگزامپل کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا ہسٹری کو جان لیتے ہیں۔ بنو اسرائیل جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ان پر تھی وہ تھی نبیوں کی نعمت اور کتابوں کی نعمت۔ ان کے درمیان مسلسل نبی آتے رہے، ایک نبی کے فوت ہونے کے بعد اس کی جگہ دوسرے نبی آ جاتے، اور کانسٹنٹلی کئی سالوں تک یہ چیز چلتی رہی، اور یہ سبھی نبی جو ان کے درمیان آئے وہ اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ اور آپ دیکھیں جیسے زکریا علیہ السلام آتے ہیں تو پھر یحییٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک، داؤد کے بعد سلیمان نبی، تو اس طرح سے ایک سیکوینس میں ان کے درمیان نبی آتے رہے جو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کراتے، جو توحید کی دعوت دیتے۔
اور اس کے بعد اس سیکوینس میں آخری نبی جو آئے وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ مرے نہیں تھے. اس کے بعد لمبے عرصے تک ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے اور یہ انتظار میں تھے نبی کا, اور انہیں پتا تھا کہ اگر اتنے وقفے تک اگر کوئی نبی ہمارے درمیان نہیں آئے ہیں اور بہت لمبے عرصے تک اگر نبی نہیں آئے ہیں تو یہ ایک علامات ہے کہ اب جو نبی آئیں گے وہ آخری نبی ہوں گے. اور ان کی کتابوں سے انہیں یہ احساس تھا, ان کی ساری علاماتیں یہ جان چکے تھے اور انہیں پتا تھا کہ اب جو نبی آنے والے ہیں وہ آخری نبی ہوں گے. اور کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جیوز جو مدینہ میں آ کے بسے تھے وہ بھی اسی لیے بسے تھے کیونکہ ان کی کتابوں سے یہ پتا چلتا تھا کہ آخری نبی مدینہ میں آئیں گے. اور جیوز اپنے نبی کا اتنے ڈیسپریٹلی انتظار کر رہے تھے کہ یہاں تک کہ وہ خط لکھتے ہیں اور خط لکھ کر نبی کے نام پر رکھتے کہ جب نبی آئیں گے تو انہیں دیں گے. اور ان کی زندگی کا عرصہ ختم ہونے لگتا, پھر وہ یہ سارے خط اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کر فوت ہو جاتے اور ان کے بچے پھر انتظار کرتے کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں, اور پھر وہ ان کی زندگی کے دوران بھی آخری نبی نہیں آتے تو یہ آگے ان خطوں کو آگے اپنے بچوں کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ کافی لمبے عرصے تک چلتا رہا اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ اسحاق نبی کے آل میں سے ہی ہوں گے اور ہم ہی میں سے ایک ہوں گے. اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ سمجھتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی آل جو ہے وہ لعنت, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کرسڈ ہیں, یعنی کرسڈ ہے. اور عربز جو ہیں کیونکہ وہ اسماعیل نبی کی آل میں سے ہیں تو ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آ سکتے. تو جب انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربز میں سے ہیں اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے ان کا انکار کر دیا, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ نبی تو ہمارے میں سے ہونے چاہیے اور عربوں کو وہ سمجھتے تھے کہ کرسڈ ہیں اور بے وقوف ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے درمیان نبی نہیں آ سکتے. اور اگر کوئی شخص یعنی جو جیوز میں سے کوئی شخص اگر جو ان کے علماؤں سے پڑھا ہوا ہوتا اور انہیں اسے پتا چلتا کہ اچھا یہ ساری علاماتیں ہیں نبی کے اندر جو آخری نبی میں ہوگی, اور وہ اگر وہ علاماتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا تو وہ دوڑتا وہ ان کے پاس جاتا کہ دیکھو آپ نے جو علاماتیں بتائی تھی وہ نبی میں ہے, اس نبی میں موجود ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ نبی ہو کیونکہ آپ نے جو بتایا تھا وہ اس میں موجود ہے. یہ باتیں جب وہ علماء سنتے تو وہ اپنے وہ دیکھتے کہ نہیں, وہ کیا کرتے نشانیوں کو بدل دیتے, وہ باتوں کو بدل دیتے, وہ لوگوں کو گھما دیتے, یعنی وہ اسے بدل دیتے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے اور ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, تو دنیا اندھیروں میں تھی ہدایت کی محرومی کی وجہ سے, اور ہدایت نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربز کا کیا حال تھا. عربز کے پاس بڑے عرصے سے ہزاروں سال سے کوئی نبی نہیں آئے تھے. یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے ان کے درمیان, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تو بہت ہی زیادہ اندھیروں میں رکھا تھا. نہ تو یہ ان کی کوئی سویلائزیشن تھی, نہ کوئی انفراسٹرکچر تھا. اگر آپ دیکھیں کہ آس پاس کے جو ان کے ارد گرد جو امپائرز تھے, رومن امپائر تھا, پرشین امپائر تھا, ایبیسینینز تھے, تو یہ کافی ڈیولپڈ امپائرز تھے. ان کے پاس روشنی تھی, ان کے پاس انہوں نے روڈز بنا لیے تھے, محل بنا لیے تھے, اور یہ کافی پڑھے لکھے تھے. اور اگر ہم دیکھیں کہ عربز کے پاس کیا تھا, عربز کے پاس تو اس سمے آئل یا پیٹرول بھی نہیں تھا. یہ تو کھانا بدوش تھے, نومیڈز کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے اور ڈیزرٹس میں ٹینٹ لگا کے رہتے. زمین ہی ان کا بچھونا تھا اور آسمان ہی ان کی چھت تھی, آسمان کے نیچے سوتے, کوئی سویلائزیشن نہیں, کوئی انفراسٹرکچر نہیں, پوری دنیا سے پچھڑے ہوئے تھے. بس ایک چیز ان کے پاس تھی جس میں کہ ماہر تھے اور جس پر انہیں ناز تھا, وہ تھی ان کی لینگویج. عربک لینگویج اتنی پاورفل لینگویج جو ان کے پاس تھی, اور اس کی پوئٹری جو ان کا ٹریجر تھا.
जो जिसके लिए प्राउड थे कि इनके पास पोएट्री है, इनके पास लैंग्वेज का कंट्रोल है। पोएट्स इनके बीच में बहुत ज्यादा रईस हो जाते, क्योंकि जो अच्छी पोएट्री लिखता, जो अच्छी पोएट्री कहता, उनके ये फैन थे। आप समझिए जैसे कि आज के ज़माने में कोई फुटबॉल के लोग फैन होते हैं, स्टेडियम भरे हुए होते हैं और लोग शोर मचा रहे होते हैं, कोई एक फुटबॉलर को देख के पागल हो जाते हैं, लोग उसके फैन होते हैं। या कोई एक्टर समझ लीजिए जैसे अमिताभ बच्चन है, लोग उसके फैन हैं, वो बीमार होता है तो लोग रोने लग जाते हैं। उसी तरह उस वक्त के जो पोएट्स थे, लोग उनके फैन थे। पोएट्स यानी अगर कोई पोएट कोई अच्छी पोएट्री लिख दे तो बस उसके उसके दीवाने हो जाते हैं। और ट्राइब्स में आपस में जंग हो जाती है अगर कोई एक दूसरे के ऊपर पोएट्री लिखता, और यानी एक दूसरे को दुश्मन समझ लेते हैं अगर एक ट्राइब ने दूसरे ट्राइब के लिए कोई पोएट्री लिखी है उनको नीचा दिखाने के लिए। बड़े बड़े पोएट्री कॉम्पिटिशन्स होते थे, और खाना काबा जो इबादत की जगह थी, वहां भी पोएट्री कॉम्पिटिशन की, यानी वो भी पोएट्री कॉम्पिटिशन का एक जगह थी, स्टेडियम सा था, जहां जीतने वाले की पोएम को लिख कर टांग दिया जाता था और उसे मुअल्लकात कहा कहते थे। तो ये अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करते, उसमें प्राउड समझते थे। अब देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 40 साल तक नहीं जानते थे कि उनका मिशन क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले जब लोगों को देखते कि वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, बुतों की इबादत कर रहे हैं, तो वो ये देखकर परेशान हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी बुतों की पूजा नहीं की। वो परेशान होते, अपने आप अपने आसपास के जुल्म को देखकर भी परेशान हो जाते। वो देखते कि गरीबों और मिस्कीनों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, बूढ़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, यतीमों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, बेटियों को पैदा होते ही जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता है, और वो सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं, वो चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम की दौलत का बड़ा हिस्सा लोगों की मदद में चला जाता, मगर हालत सुधर नहीं रहे थे और बल्कि बिगड़ते ही जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी हो जाते, मायूस हो जाते, और वो कितनी भी कोशिश करें कुछ सुधर नहीं पा रहा था। तो इस बोझ को अपने दिल में लेकर वो पहाड़ पर चले जाते। उस पहाड़ का नाम था जबल नूर। जबल नूर में गारे हिरा में जाकर वो कुछ दिन रहते और वहां गौर फिक्र करते, और बस वहां उन्हें कुछ सुकून मिलता। जबल नूर वो पहाड़ है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी, और जबल नूर पर हिदायत उतरी, और हिदायत से पहले भी उसका नाम जबल नूर ही था, क्योंकि चांद की रोशनी जब उस पहाड़ पर पड़ती तो वो चांद चमकता, वो पहाड़ चमकता हुआ नजर आता। तो अ, जब वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतरी और उन्हें पता चला कि वो नबी हैं, और जब उन्होंने बताया अरब्स को कि नबी हैं, वो खुद नबी हैं, अरबों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का इनकार कर दिया। अल्लाह सुब्हान तआला ने जब कुरान अरबों पर नाजिल किए, और अरब्स जो थे वो अरबिक के माहिर थे, वो पोएट्री के माहिर थे, वो कुरान की लैंग्वेज और उनकी आयतों को सुनकर ये समझ चुके थे कि ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है बल्कि डिवाइन है। लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, अपनी घमंड की वजह से, और क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़यामुल लैल में कुरान पढ़ते, तो अबू जहल और अबू सुफियान जैसे लोग रात के वक्त उनके घर के पीछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर दीवार के पीछे छुप कर कुरान सुनते, और वो एडिक्टेड थे कुरान से, वो मेस्मराइज्ड हो जाते, वो पागल हो जाते, वो दीवाने हो जाते कुरान के। लेकिन वो सुबह जब उठते तो लोगों के सामने कुरान के खिलाफ बोलते। अरब्स भी ये बात जान चुके थे, जिस तरह की
بنو اسرائیل اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ قرآن یا یہ نبی سچے نبی ہے، کیونکہ یہ جان چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح کا قرآن نہیں پڑھ سکتے، یعنی بنا یہ کوئی ڈیوائن ہے. لیکن انہوں نے بھی اندھیروں میں رہنا پسند کیا، انہوں نے بھی گمراہی کو ترجیح دی ہدایت کے بدلے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کا انکار کر دیا. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے سے انکار کر چکے تھے اور قرآن کا وحی الہی ہونے کا انکار کر چکے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر باقی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس مسئلے سے وہ پریشان تھے اور اس مسئلے کو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس لے کر گئے. ولید بن مغیرہ اس وقت کا ماہر پوئٹ تھا، اس کے وہ سب سے نمبر 1 سب سے بہترین پوئٹ تھا ان کا، وہ اپنی لینگویج کا ایکسپرٹ تھا، وہ پوئٹری کا ماہر تھا. تو جب اس نے یہ مسئلہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بڑی آسانی سے حل کر دوں گا. وہ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور جب اس نے قرآن سنا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا کلام کسی انسان کے لیے لکھنا یا بولنا ممکن نہیں ہے. وہ اپنا سا منہ لے کر اپنے لوگوں کے پاس آیا اور وہ ان کے پاس آ کر چپ تھا. پھر اس نے کہا کہ میں تم لوگوں میں سے سب سے ماہر ہوں پوئٹری کرنے میں، اور میں جانتا ہوں کہ پوئٹری کس طرح سے کی جاتی ہے، کتنی لمبی ہونی چاہیے، اس کا وہ کس طرح سے اس کے ہائی اینڈ جانے چاہیے، کس طرح سے اس کے لو اینڈ آنے چاہیے. مطلب وہ اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں سب سے بہترین ہوں سبھی جنوں اور انسانوں میں سے. لیکن جو میں سن کے آیا ہوں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ لاجواب ہے، وہ سب پوئٹری پر بھاری ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ ہر چیز پر غالب آ جائے گی. یہ سن کر لوگ اور پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کا کیا حل ہے. تو کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے سوچا، پھر اس نے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ یہ جادو ہے اور جو اس کو سنے گا اس پر وہ اثر کر دے گا. کیونکہ اس کے پاس کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن تو تھا نہیں، تو اب اسے یہ بتانا تھا کہ ہم کیا کہیں گے کہ لوگ اس کو سننے سے انکار کر دیں. تو انہوں نے یہ رستہ نکالا کہ وہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے اور جو بھی اس کو سنے گا اس پر اس کا اثر ہو جائے گا. کیونکہ وہ اسے ڈیوائن تو کہہ نہیں سکتے تھے، وہ یہ کہہ تو نہیں سکتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جادو ایسی چیز ہے جسے کوئی لاجیکلی ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا. تو پوری دنیا کافی لمبے عرصے سے اندھیروں میں تھی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن کی وحی آئی، اور اس وقت کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا کس طرح سے اثر ہے. پوری دنیا پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسلام کا انفلوئنس ہے، ہر ایک کنٹری پر اسلام کا انفلوئنس ہے. اور آپ دیکھیں، چاہے ملیشیا ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، چاہے ایشیا ہو، چاہے یوروپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے رشیا ہو، ہر ایک کنٹری پر اسلام نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنا اثر دکھایا ہے. اب ہم ان آیتوں کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا گیا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب ان کے ارد گرد چاروں طرف کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور اب وہ دیکھ نہیں پاتے. یہاں کس شخص کی بات ہو رہی ہے جس نے آگ جلائی؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، انما مثلی، بے شک میری مثال، و مثلکم، اور تمہاری مثال، کمثلی، مثال کی طرح ہے، رجلن، ایک شخص، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. اور وہ خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے آگ جلائی. تو پوری دنیا اندھیروں میں تھی، ہدایت کی روشنی سے محروم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود
ہدایت کی تلاش میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی آئی، روشنی آئی، اور یہ روشنی اتنی تیز اور اتنی بڑی تھی کہ اس نے اپنے آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ تو یہ جو نور کی بات ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں، ہر شخص کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی ہے، یعنی ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوئے، چاہے ہم کسی بھی ریلیجن میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن انسان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اس کا دل اسے اس کی انڈیکیشن دیتا رہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، کسی کو مارو مت، کسی کا نقصان مت کرو۔ اور کچھ لوگ اس فیلنگ کو دبا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور لے گئے، یعنی نور جو ان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھی تھی، جو صحیح غلط کی پہچان ان کے دل میں رکھی تھی، اب وہ باقی نہیں رہی، اب ان کے پاس نہیں ہے وہ صلاحیت، اب وہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور لے گئے، یعنی جو ان کی صلاحیت تھی وہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر کوئی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم اسے نہ واپریں، نہ استعمال کریں، تو وہ خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ سالوں تک بیڈ میں پڑے رہیں اور اپنے پیروں کا استعمال نہ کریں، چلنے پھرنے کے لیے انہیں کام میں نہ لیں، تو جب آپ چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ چل نہیں سکیں گے، آپ کے پیر کام کرنا بند کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھیں سال بھر اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہ، کچھ بھی نہ دیکھیں، اور سال بھر بعد جب اپنی پٹی کھولیں گے تو سوچے کیا ہوگا؟ جی ہاں، آپ دیکھ نہیں سکیں گے، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت چھن جائے گی آپ سے۔ یہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی فزیکلی بھی اگر آپ اپنی کسی اعضاء کا استعمال نہیں کریں گے تو کام کرنا بند کر دیں گے، اور اسی طرح اگر آپ اسپرچولی یعنی روحانی یا علمی نالج بھی اگر آپ اپنی استعمال کرنا بند کر دیں گے تو وہ بھی چھن جائے گی آپ سے۔ تو اسی طرح یہاں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، کیونکہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ آیت میں آتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور یہ نہیں لوٹیں گے۔ بہرے ہیں، اب وہ ہدایت کو نہیں سنیں گے۔ گونگے ہیں، جاننے کے باوجود کہ یہ صحیح ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، بولتے نہیں ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، یہ گونگے بھی ہیں۔ اور اندھے ہیں، اب یہ ہدایت کو نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر گمراہی میں چلے گئے ہیں، اور وہ حق کو سنتے بھی نہیں ہیں، وہ حق کو بولتے بھی نہیں ہیں، اور وہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اب وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ لا یرجعون، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے اب اس رستے پر، اس حق کی طرف نہیں لوٹ پائیں گے۔ الحمدللہ، ہمارا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on more Islamic reminders and Quranic insights. Remember, every small effort in spreading the knowledge is counted as sadqa jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and du'as.